ایک جنگل میں ٹینو نام کی چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک درخت پر رہتی تھی۔ ٹینو بہت اچھی تھی، سب کی خدمت کیا کرتی تھی اور اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بہت محنتی بھی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آئی تو اسے ذرا دیر ہو گئی۔ بچوں نے اس سے پوچھا، ماں آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا مجھے بہت مشکل سے آپ کے لیے کھانا ملا ہے۔ پورے دن سے میں تھک رہی ہوں کہ کہیں سے کھانا ملے۔ ابھی بہت مشکل سے ملا تو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ ابھی ٹینو بیٹھ کر یہی بات کر رہی تھی کہ کوا بھیا ٹینو کے پاس آئے اور آ کر اسے کہنے لگے، ٹینو بہن میری مدد کرو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تمہاری آنکھیں بہت تیز ہیں، تم اندھیرے میں اچھا دیکھ سکتی ہو۔ میرا بچہ کالی گفا کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا وہاں سے۔ میں وہاں گیا ہوں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تم وہاں جا کے اسے ڈھونڈ کر لا دو۔ ٹینو بہت تھکی ہوئی تھی لیکن اس نے کوے بھیا کو منع نہیں کیا۔ وہ ان کے ساتھ گئی۔ گفا کے سامنے بہت سارے جانور اور پرندے کھڑے تھے۔ وہ اس کے بچے کے ہی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹینو جلدی سے گفا کے اندر گئی، ادھر ادھر ڈھونڈا تو اس نے دیکھا کہ کوے کا بچہ ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ٹینو نے جلدی سے اسے بلایا اور اپنے ساتھ اٹھا کر باہر لے آئی۔ باقی جانوروں نے ٹینو کی بہت تعریف کی اور کوے نے بھی اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اسی جنگل میں ایک اور چڑیا رہتی تھی جس کا نام مینو تھا۔ مینو دکھتی تو بالکل ٹینو کی طرح تھی لیکن اس کی عادتیں ٹینو سے بالکل مختلف تھیں۔ وہ تمام جانوروں اور پرندوں کو بہت پریشان کرتی تھی، بہت زیادہ سست تھی جس کی وجہ سے اپنے لیے کھانا خود تلاش نہیں کرتی تھی بلکہ دوسرے پرندوں سے کھانا چھین لیتی تھی۔ اسی طرح وہ ایک دن طوطا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اس کے پاس آ کر اس کا کھانا چھین کر وہاں سے بھاگ گئی۔ طوطے نے جا کر شیر کو شکایت کی کہ اس طرح سے اس نے مجھ سے میرا کھانا چھین لیا ہے۔ تو شیر نے باز کو اس کام پہ لگایا کہ وہ اس کو پکڑ کر لے کر آئے اور سزا دے۔ باز اس کے حکم پر مینو کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نکل گیا۔ وہ مینو کے پیچھے گیا تو مینو کو پتا چلا۔ اس نے جلدی سے جا کر اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اتنے میں ٹینو اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جا رہی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا اس بات کا۔ باز نے جب دیکھا ٹینو کو تو وہ سمجھا کہ شاید یہ مینو ہی ہے کیونکہ مینو اور ٹینو بالکل ایک جیسی دکھتی تھی۔ باز نے ٹینو کو جلدی سے پکڑ لیا۔ پکڑ کر وہ اس کو شیر کے پاس لے گیا۔ ٹینو اب شیر اور باز کی منتیں کر رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ٹینو ہوں، مینو نہیں ہوں۔ آپ غلط چڑیا کو پکڑ لائے ہیں۔ لیکن باز اور شیر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس طرح ٹینو بیچاری مینو کی جگہ اس کی سزا بھگتنے لگی۔ مینو کو اب یہ پتہ چل گیا تھا۔ وہ بہت چالاک تھی۔ اس نے سوچا کہ ٹینو تو اب اس کے قبضے میں ہے تو مجھے کوئی نہیں پہچان پائے گا۔ وہ چپ کر کے ٹینو کے گھونسلے میں آ کر اس کے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن اس کے بچوں نے کہا، ماں ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلا دو۔ ہم بہت بھوکے ہیں۔ تو اس کی بات پر مینو کہنے لگی، میں کھانا نہیں کھلا سکتی، میں تھکی ہوئی ہوں، جا کر خود ہی اپنا کھانا ڈھونڈ لو۔ اس بات پر بچے بہت حیران ہوئے کیونکہ ٹینو تو بہت پیار کرتی تھی اپنے بچوں سے۔ اس نے کبھی ان سے ایسے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتی تھی۔ پھر اگلے دن کچھ پرندے اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ٹینو بہن ہمارے ساتھ چلو، ہم مل کر کھانا ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس پر بھی وہ مینو جو کہ بہت سست اور کاہل تھی کہنے لگی، میں نہیں ڈھونڈ سکتی، میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، ان بچوں کو لے جاؤ، یہ خود کے لیے بھی کھانا ڈھونڈ لیں گے اور میرے لیے بھی لے آئیں گے۔ اس بات پر بھی پرندے بہت حیران ہوئے کیونکہ ٹینو کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ ان کو اب شک ہونے لگا تھا تو انہوں نے مل کر مشورہ کیا اور ایک طوطا مینو کے پاس آیا اور اسے آ کے کہنے لگا، ٹینو بہن تمہاری نظر بہت تیز ہے، میرا بچہ گفا میں چلا گیا ہے، وہاں بہت اندھیرا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ آؤ، اس بچے کو نکال دو۔ اس بات پر مینو کہنے لگی، نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں نکالوں گی۔ تو طوطا اسے کہنے لگا، ٹینو بہن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہمیشہ ہماری بہت مدد کرتی تھی، تم نے کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کہا تھا،
اب हमें लग रहा है तुम टीनू हो ही नहीं। इस बात पर मीनू घबरा गई। उसने सोचा कि अब इनको शक होने लगा है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मीनू तोते के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वो तोते के साथ गुफा के बाहर आई। वहां पर पहले की तरह बहुत सारे जानवर और परिंदे खड़े थे। मीनू अब गुफा के अंदर जाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो वहाँ सारे जानवर और परिंदों को अब यकीन हो गया था कि यकीनन ये टीनू नहीं है, क्योंकि टीनू तो बहुत ज़्यादा सलाहियत की मालिक थी। ये कोई बहरूपिया है। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, तुम्हारी जगह टीनू बेचारी सजा भुगत रही है और तुम यहाँ मज़े से बैठी हो। उन्होंने बाज को बुलवाया और मीनू को पकड़वा दिया। इस तरह मीनू को अपने किए की सज़ा मिल गई और टीनू भी उसकी सज़ा से बाहर आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलती रहे।